پیارے اسلامی بھائیوں، السلام علیکم۔ آج آپ سننے جا رہے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ بہت ہی مشہور ہے، جس کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 2 بار آیا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن میں صرف 2 جگہ آیا ہے، سورہ مریم میں اور سورہ انبیاء میں۔ سورہ مریم میں دیا ہے، اور یاد کرو قرآن میں ادریس کو بلا شبہ وہ سچے نبی تھے اور بلند کیا ہے ہم نے ان کا مقام۔ اور سورہ انبیاء میں دیا ہے، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل ان میں سے ہر ایک تھا صبر کرنے والا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے نام، نسب اور زمانے کے بارے میں تاریخ لکھنے والوں کا سخت اختلاف ہے، اور تمام اختلافی وجہوں کو سامنے رکھنے کے بعد بھی کوئی آخری یا ترجیح دینے والی رائے قائم نہیں کی جا سکتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے 2 رشد و ہدایت کے اپنے مقصد کے پیش نظر تاریخی بحث سے جدا ہو کر صرف ان کی نبوت کے رتبے کی بلندی اور اونچی صفتوں کا ذکر کیا ہے، اور اسی طرح کی روایتیں بھی اس سے آگے نہیں جاتی۔ اس لیے اس سلسلے میں جو کچھ بھی ہے بے اسرائیلی روایتیں ہیں، اور بے بھی آپسی ٹکراؤ اور اختلاف سے بھری ہوئی ہیں۔ اس لیے تھوڑے سے لکھنے والے نے پیش نظر اس دور دراز سے لائی گئی بحثوں سے بچنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک جماعت کا یہ خیال ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام بابل میں پیدا ہوئے اور وہیں بڑھے۔ عمر کے شروعاتی دنوں میں انہوں نے حضرت سیس بن آدم علیہ السلام سے علم حاصل کیا۔ بہرحال جب ادریس علیہ السلام خود سے سوچنے سمجھنے کی عمر کو پہنچنے لگے تو اللہ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تب انہوں نے بدماشوں اور فسادیوں کے لیے راہ ہدایت کی تبلیغ شروع کی۔ اس پر فسادیوں نے ان کی ایک بات نہ سنی اور حضرت آدم و سیس علیہ السلام کی شریعت کے مطابق ہی رہے۔ البتہ ایک چھوٹی سی جماعت ضرور مسلمان ہو گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب یہ رنگ دیکھا تو وہاں سے ہجرت کا ارادہ کیا اور اپنے ماننے والوں کو ہجرت کر جانے کے لیے کہا۔ ادریس علیہ السلام کی پیروی کرنے والوں نے جب یہ سنا تو ان کو وطن کا چھوڑنا بہت ناگوار گزرا اور کہنے لگے کہ بابل جیسا وطن ہم کو کہاں نصیب ہو سکتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم یہ تکلیف اللہ کے راستے میں اٹھاتے ہو تو اس کی رحمت بہت پھیلی ہوئی ہے، اس کا اچھا بدلہ ضرور ملے گا۔ بس ہمت نہ ہارو اور اللہ کے حکم کے آگے سر نیاز جھکا دو۔ مسلمانوں کی رضامندی کے بعد حضرت ادریس اور ان کی جماعت مصر کی طرف ہجرت کر گئی اور نیل ندی کے کنارے ایک اچھی جگہ چن کر سکونت اپنا لی۔
حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کی پیروی کرنے والی جماعت نے پیغام الہی اور بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے والے فرض کو انجام دینا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے زمانے میں 72 زبانیں بولی جاتی تھیں اور اللہ کی عطا و بخشش سے وقت کی تمام زبانوں کو جانتے تھے اور ہر ایک جماعت کو ان کی زبان میں تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ ایک روایت کے اعتبار سے حضرت ادریس علیہ السلام پہلے آدمی ہیں جنہوں نے قلم کا استعمال کیا، یعنی کہ حضرت ادریس علیہ السلام سے پہلے قلم کا استعمال نہیں ہوتا تھا۔ یہ وہی سب سے پہلے دنیا کے انسان تھے جنہوں نے قلم کا استعمال کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیم کا خلاصہ بھی کیا گیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے طلباء کو دوسرے علموں کی بھی تعلیم کی، جس میں علم حکمت بھی شامل ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام پہلی ہستی ہیں جنہوں نے حکمت کے علم کی شروعات کی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو افلاک اور ان کی ترکیب اور ان کے جمع ہونے کے الگ ہونے کے نقطوں اور ان کے آپسی کشش کے رازوں کی تعلیم دی اور ان کو عدد و حساب کے علم کا عالم بنایا۔ اور اگر خدا کے اس پیغمبر کے ذریعے سے علم سامنے نہ آتے تو انسانی طبیعتوں کی وہاں تک پہنچ مشکل ہوتی۔ انہوں نے الگ الگ ذاتوں اور گروہوں کے لیے ان کے مناسب حال قاعدے قانون مقرر کیے اور پوری دنیا کو 4 حصوں میں بانٹ کر ہر چوتھائی کے لیے ایک حاکم مقرر کیا جو زمین کے اس حصے کی سیاست اور بادشاہی کا ذمہ دار قرار پایا، اور ان چاروں کے لیے ضروری قرار دیا کہ تم قانونوں سے بڑھ چڑھ کر شریعت کا وہ قانون رہے گا جس کی تعلیم کی وحی کے ذریعے میں نے تم کو دی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد آنے والے نبیوں کے بارے میں بھی بشارت کی گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ بھی بتایا کہ میری اس طرح کی دنیا کی دینی و دنیاوی اصلاح کے لیے بہت سے نبی دنیا میں تشریف لائیں گے اور ان کی نمایاں خاص باتیں یہ ہوں گی۔ بتایا کہ بے ہر ایک بری بات سے اور برائیوں سے پاک ہوں گے، تعریف کے قابل فضائل میں کامل ہوں گے، زمین و آسمان کے حالات کو اور ان کے معاملوں کو کہ جن میں کائنات کے لیے شفا ہے یا مرض، وہی الہی کے ذریعے اس طرح جانتے ہوں گے کہ کوئی مانگنے والا بھوکا پیاسا نہ رہے گا، بے دعاؤں کو دینے والے ہوں گے۔ ان کے مذہب کی دعوت کا خلاصہ کائنات کی اصلاح ہوگا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی کچھ تعلیمیں ہیں جن کا خلاصہ اس طرح کیا گیا ہے کہ اللہ کی ہستی اور اس کی توحید پر ایمان لانا، صرف کائنات پیدا کرنے والے کی پرستش کرنا، آخر کے جواب سے بچنے کے لیے بھلے عملوں کو ڈھال بنانا، دنیا سے بے نیازی، تمام معاملوں میں عدل و انصاف کو سامنے رکھنا، مقرر کیے ہوئے طریقوں پر اللہ کی عبادت کرنا، ایام بیچ کے روزے رکھنا، اسلام کے دشمنوں سے جہاد کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، پاکی صفائی کے ساتھ رہنا، خاص طور سے جنابت، کتے اور خنزیر سے بچنا، ہر نشیلی چیزوں سے پرہیز کرنا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے زمین پر خلافت بھی کی، اس کا ذکر بتایا گیا ہے۔
جب حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کی زمین کے مالک بنا دیے گئے تو انہوں نے علم و عمل کے اعتبار سے اللہ کی مخلوق کو 3 طبقوں میں بانٹ دیا۔ کہیں بادشاہ، رعایا اور ترتیب کے اعتبار سے ان کے درجے طے کیے۔ کاہن سب سے پہلا اور اونچا درجہ قرار پایا، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے نفس کے علاوہ بادشاہ اور رعایا کے معاملوں میں بھی جواب دہ ہے۔ بادشاہ کا دوسرا درجہ رکھا گیا اس لیے کہ وہ نفس اور راجیہ کے معاملوں کے بارے میں جواب دہ ہے۔ رعایا صرف اپنے نفس کے لیے جواب دہ ہے، اس لیے وہ تیسرے طبقے میں شامل ہے، لیکن یہ طبقے ذمہ داریوں کے اعتبار سے تھے، نسل و خاندان کے اختیاروں کے اعتبار سے نہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تک جانے تک شریعت اور سیاست کے انہی قانونوں کی تبلیغ فرماتے رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے نصیحتیں بھی کی ہیں جو اس طرح ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی بہت سی نصیحتیں اور آداب اور اخلاق کے جملے مشہور ہیں جو الگ الگ زبانوں میں کہاوت کی شکل میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ اس طرح بتائے گئے ہیں۔ نمبر 1 پر بتایا ہے، اللہ کی بے پناہ نعمتوں کا شکریہ انسانی طاقت سے باہر ہے۔ بتایا کہ انسان اللہ پاک کی جو بے قیمتی نعمتیں ہیں ان کا شکریہ نہیں کر پاتا۔ دنیا کی بھلائی، حسرت اور برائی سے ندامت۔ نمبر 3 پر بتایا ہے، اللہ کی یاد اور عمل صالح کے لیے خلوص نیت شرط ہے۔ آگے دیا ہے، نہ جھوٹی قسمیں کھاؤ، نہ اللہ تعالیٰ کے نام کی قسموں کے لیے تختۂ مشق بناؤ، اور نہ جھوٹوں کو قسمیں کھانے پر آمادہ کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے تم بھی گناہ میں شریک ہو جاؤ گے۔ بتایا ہے آگے، اپنے بادشاہوں کی جو پیغمبر کی طرف سے شریعت کے حکموں کے نافذ کرنے کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں، اطاعت کرو اور اپنے بڑوں کے سامنے پست رہو، اور ہر وقت اللہ کی تعریف میں اپنی زبان کو تر رکھو۔ حکمت روح کی زندگی ہے، دوسروں کی خوش ایسی زندگی پر حسد نہ کرو، اس لیے کہ ان کی یہ مشہور زندگی کچھ ہی دنوں کے لیے ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اپنی دنیاوی زندگی میں لوگوں کی نظر میں سلائی کیا کرتے تھے، اور وہ جنت میں آج بھی جسم کے ساتھ موجود ہیں۔ تو یہی تھا حضرت ادریس علیہ السلام کا پیارا واقعہ۔ ملتے ہیں اگلے واقعے میں۔ السلام علیکم۔